صدیقی قادری رضوی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ملت اسلامیہ کے فرزندوں، بیٹیوں، پیارے بھائیوں، بہنوں، رمضان مقدس کے فضائل اور مسائل سے آپ برابر آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے روزے کے سلسلے میں جو چھوٹ دی ہے، روزے کے سلسلے میں جو رعایت دی ہے، روزے کے سلسلے میں جن لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے، میں یہ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اسلام جب کوئی حکم کرتا ہے تو اس کا حکم انہی لوگوں کے لیے جو کر سکیں، اور اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر اسلام اپنا حکم ان سے اٹھا لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سفر کرتے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو ہلاک ہونے کا ڈر ہے۔ ایسی صورت میں یہ لوگ معذور ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گنہگار نہیں، لیکن خوب یاد رکھیے جب یہ عذر ختم ہو جائے تو پھر وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کا رکھنا فرض ہے۔ آئیے اس سلسلے میں میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں۔ ہالینڈ میں ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا ملک تو ہے نہیں کہ جس میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص سفر کرے اور اتنی دور کے ارادے سے وہ چلے کہ جس میں تقریباً 57.5 مائلز بنتے ہوں تو وہ مسافر ہے۔ ایسی صورت میں انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے، چونکہ وہ سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسافر ہمت و طاقت والا ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اور سفر کی حالت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی اسے دشواری اور کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ورنہ اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھنے میں اسے کوئی دشواری، کوئی پریشانی، کوئی دقت ہو
تو پھر اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں وہ اپنے ان روزوں کی قطع کرے گا۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتیں جن کو اپنی جان اور بچے کا صحیح ڈر ہو، تو اسے اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے ماؤں پر کتنا رحم کیا ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ ماں اپنی حفاظت کی اور اپنے بچے کی حفاظت کی اگر اسے یہ خیال ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے یا اس کے بچے کو تکلیف پہنچے گی تو پھر روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے وہ بیمار جس کو یہ یقینی خطرہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری دیر سے جائے گی، وہ دیر سے اچھا ہوگا، یا کوئی ایسا شخص جس کو یہ یقینی خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے سے وہ بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ان سب کو اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ لیکن خوب یاد رکھیے، یہاں صرف خیال، گمان اور شک کافی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ایسا شخص اسے یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ اور اس کے لیے علماء کرام نے جو باتیں بتائی ہیں وہ نوٹ کیجئے۔ مثلا ایک شخص کا اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یا کسی مسلمان اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے، اور وہ مسلمان بھی ایسا ہو جو فاسق نہ ہو، اس نے اس کو خبر دی۔ اور یاد رکھیے کہ صرف یوں ہی سمجھ لینے سے کہ بیماری کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو یہ سمجھنا کافی نہیں۔ آج کل خاص طور پر ان ممالک میں عام طور سے ڈاکٹروں کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایسوں کے کہنے سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضور نے تو اس کی گارنٹی دی ہے اور ضمانت دی ہے اور فرمایا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو روزہ تو تندرستی کی ضمانت ہے، اس لیے محض وہم و گمان سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اسی طرح ایسا بوڑھا، وہ بوڑھا جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب بظاہر وہ کمزور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اب بھی روزہ رکھنے سے عاجز ہے اور آئندہ بھی اتنی طاقت کی امید نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسے بوڑھے کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور ہر روزہ کے بدلے فدیہ، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے صدقے فطر کے برابر مسکین کو دے دے۔ جس طرح سے صدقے فطر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہر روزے کے بدلے وہ مسکین کو صدقہ فطر دے دے گا۔ اس سلسلے میں بھی یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بوڑھا ایسا ہو
کہ گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے، تو اب افطار کر لے اور اس کے بدلے جاڑوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ موسم کا اعتبار کیا جائے گا، بعض لوگ گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ سردیوں میں رکھ سکتے، تو پھر انہیں سردیوں میں روزہ رکھنا ان کے لیے فرض ہوگا۔ ہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو پھر ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، خوب یاد رکھیے یہ فرائض ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ فرائض آپ کو ادا کرنے ہیں، اسی لیے اسے نوٹ کیجئے کہ کسی کے بدلے کوئی دوسرا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر باپ کمزور ہے تو پھر بیٹا روزہ رکھ لے، نہیں نہیں نہیں، کوئی آدمی کسی کے بدلے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے روزے نماز وغیرہ کا ثواب دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ ان ایام میں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں روزہ جس پر فرض ہے اس کو روزہ ہی رکھنا چاہیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، دین کی بھی برکت ہے اور دنیا کی بھی برکت ہے۔ خوب یاد رکھیے کسی کی دعوت کے لیے روزہ کو نہیں توڑا جا سکتا، ہاں مہمان کی خاطر نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر نفل روزہ رکھ کر کسی نے مہمان کے لیے توڑ دیا تو آئندہ اس روزے کی قضا اسے کر لینا چاہیے۔ اور یہ نفل روزہ توڑنے کی اجازت ظہو کبریٰ سے پہلے تک ہے۔ ظہو کبریٰ طلوع صبح صادق سے لے کر اور آفتاب چھپنے تک کے بیچ کا جو حصہ ہے، بیچ کا جو ٹائم اور منٹ ہے وہ ہے ظہو کبریٰ۔ اس سے پہلے روزہ نفل مہمان کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد نہیں۔ اس سلسلے میں اور بھی تفصیلات ہیں، کسی بھائی نے دعوت کی تو ظہو کبریٰ سے پہلے نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ آج جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ رمضان سے متعلق ہے، اور رمضان کا روزہ بہرحال فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، اور اس کا رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور روزوں کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ اسی موقع پر آپ نوٹ کر لیں۔ مثلا شوال کے 6 روزے، ابھی جو عید آ رہی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر ان روزوں کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے جیسا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ موقع عطا فرمائے تو شوال کے روزے بھی رکھ لیجئے، اس طرح سے آپ کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔